بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ آیت نمبر 152۔ بات جاری ہے، احکام کی بات جاری ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے رشد کو پہنچ جائے۔ رشد کو پہنچ جائے یعنی یتیم ایسی عمر کو پہنچ جائے جس میں اپنے امور کو خود سنبھال سکتا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، اپنے امور کو سنبھال سکتا ہے، اس عمر کے حصے کو پہنچ جائے۔ اس سے پہلے اگر کسی یتیم کا مال تمہارے سپرد ہے یا تمہارے اختیار میں ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے نزدیک بھی نہ جاؤ۔ اگر جانا پڑے، اگر مثلا تم نے نہ سنبھالا تو وہ ضائع ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، تو پھر اس کے نزدیک جاؤ، لیکن باللتی ہی احسن، ایسے جاؤ کہ لوگ کہیں گے کیا بات ہے، کیا سنبھال کے رکھا ہے، کیا چلایا ہے، کیسا کام کیا ہے۔ خود بھی ہوتا تو شاید ایسا نہ کر سکتا، ایسا سنبھالا ہے اس کے کام کو۔ احسن یعنی خوبصورت ترین طریقہ۔ اس طرح قریب نہ جاؤ کہ ارادہ ہو کہ یتیم کے بڑے ہوتے ہوتے سارا کچھ اپنے پیٹ میں ڈال لو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کوئی نقصان ہو گیا تھا کاروبار میں تو فلان ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، اور کچھ نہ چھوڑو اس کے لیے۔ تو یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین، یہاں تک کہ وہ اپنے رشد کو پہنچ جائے۔ رشد کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں لفظ آیا ہے آیت الکرسی کے بعد والی آیت میں، قد تبین الرشد من الغی۔ رشد کا معنی ہوتا ہے یعنی سمجھ بوجھ پیدا ہو جانا، اور اسی سے اس کو ہدایت کے راستے پر جب انسان آگے بڑھتا ہے تو کہتے ہیں یہ رشد کر رہا ہے، یعنی ترقی کر رہا ہے صحیح طرف، اور غی یعنی غلط راستے پر ترقی کرنا، غلط راستے پہ آگے بڑھتے جانا، بہک جانا، گمراہ ہو جانا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ کیل کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی پیمانہ جس سے کوئی چیز ناپی جاتی ہے، اور میزان جس سے کوئی چیز تولی جاتی ہے۔ ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ قرآن مجید کی ایک پوری سورہ ہی ان لوگوں کے نام پر ہے جو بے ایمانی کرتے ہیں ناپنے اور تولنے میں، اور سورہ کا نام ہے المطففین۔ المطففین، مطفف کسے کہتے ہیں؟ کہ جب خود لینا ہو تو پیمانہ بڑا ایکیوریٹ، بڑا ایگزیکٹ پورا رکھے گا، ایک سینٹی میٹر اور ملی میٹر اور پتہ نہیں نینو میٹر بھی پورا رکھے، لیکن جب وہی چیز دینی ہے کسی گاہک کو، بیچنی ہے، تو پھر لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ اور کا چکر چلا۔ آپ نے بازار میں بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ مثلا اوپر سے وہ جو پیمانہ ہے وہ اس کے اوپر لکھا ہوا 1 لیٹر، لیکن اس میں 1 لیٹر ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو دینے کے لیے بیچ میں سے تھوڑا کر کے بے ایمانی کر کے کم دیا جا رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات بعض پیٹرول پمپ بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ دین نہیں ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے۔ یہ میں بار ریپیٹ کرتا ہوں، آپ ماشاءاللہ جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، آپ قرآن مجید بالکل بے تکلف ہے، جھوٹے موٹے چوسنی اور لالی پاپ نہیں دیتا کہ یوں کر لو تو جنت میں، یوں کر لو تو جاؤ، کہتے سیدھے ہو جاؤ۔ بے ایمان بندہ، دیدہ دانستہ بدماشی کرنے والا کرپٹ انسان
اس کو کوئی لالی پاپ نہیں دیتا قرآن. کہتا میں قبول ہی صرف تقوی والوں سے کروں گا. تقوی نہیں ہوگا تو منہ پہ دے ماروں گا, نہیں قبول نہیں کروں گا. اسلام اس لیے تھوڑی ہے کہ لائسنس دے دے. ہر ایک کو کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ اس نے ڈھونڈا ہوا ہے. میں ان باتوں کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے, ذہن نشین ہو جائے. اب ایک بندہ مثال کے طور پر مثلا ولا تقربوا مال الیتیم, یہ مال یتیم کو ہڑپ کر کے عمرہ کرائے, وہاں جا کے خانے کعبے کو ٹکرے مار مار کے توڑ دے, سر پھاڑ دے اپنا کہ اللہ معاف کر دے. نہیں معاف کرے گا, کوئی عمرہ نہیں ہے اس فراڈیے کا. پہلے جو یتیم کا مال کھایا اسے واپس کر جائے. کیوں کھایا تو؟ یعنی یہ تو نہیں کہ جہاں میرا مفاد ہے وہاں بے ایمانی کروں اور دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ سے بیلنس کر لوں, یہ کرپشن نہ چھوڑوں. یہ کیا بات ہے؟ اسی طرح وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, جیسے سورہ رحمان میں ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. لیکن اس کو صرف ثواب لیتا ہے, عمل نہیں کرتا. اس پہ آنکھ چراغ گزر جاتا. اور یہ تو پھر ہم سے سارے تو نہیں ہوتے نا, کیونکہ کام ایسا ہے کہ ناپ تول میں بے ایمانی کرنی. اب ناپ تول میں بے ایمانی کرتا ہے پھر پہنچ جاتا ہے زیارت کرنے, کیونکہ اس نے مولانا سے سنا ہے کہ ایک زیارت سے سارے معاف ہو جاتے ہیں. امام حسین لائسنس دینے آئے تھے کرپشن کا کہ تم ناپ تول میں کمی کرو اللہ کے احکام کے خلاف. تو پھر دین کے نام پہ ایک انتہائی بے شرم اور بے حیا اور کرپٹ انسان پیدا ہو جاتا ہے, جس کی کرپشن کا سہارا کس نام پہ؟ دین کے نام پہ اسے دیا گیا. کسی ایسی ہستی کے نام پہ اس کو کرپشن کی جرت دی گئی ہے کہ جو ہستی آئی ہی اس لیے تھی کہ کرپشن روکے, جو قربان ہی اس لیے ہو گئے, جن کو قتل ہی اس لیے کر دیا گیا کہ وہ کرپشن ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے, اللہ کی حدود پامال ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے. لوگوں نے مار دیا ان کو. اب ان کے نام پہ ایک کرپٹ بندے کو شارٹ کٹ دی جا رہی ہے کہ یہاں سے ہو کے نکل جا تو ڈکار مار جا, موجے کر, یہاں بھی موجے وہاں بھی موجے. یہ جو دین بتایا گیا اس نے تباہ کر دیا قوم کو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو. لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا, ہم کسی نفس کو اس کی وسع یعنی اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں ڈالتے, اس پر بوجھ نہیں ڈالتے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ سارے کام ایسے نہیں ہیں کہ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں او بھی شریعت پہ چلو تو پھر تو مر جاؤ, گزارا ہی نہیں ہوتا, گھر میں بیٹھ جاؤ, باہر نکلو ہی نہ. یہ شیطانی جملہ ہے. ٹھیک ہے کہ تو یہ تو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے دین پہ عمل کرنا, تو پھر ویسے ہی کہو ہم دین کو نہیں مانتے, اسے بدنام کیوں کر رہے ہو دین کے نام پہ خرابیاں کر کے؟ پھر کہو یہ نہیں, یہ دین قابل عمل ہی نہیں ہے, برات کر دو آ کر, اس کو دین کو ہم نہیں چل سکتے. ہم ٹھپا لگایا ہوا اسلام کا, ٹھپا لگایا ہوا شیعہ کا, ٹھپا لگایا ہوا بریلوی دیوبندی مثلا, ٹھپا لگایا ہوا دین کا, اسلام سے منسوب چیز کا, کرتے کرپشن ہو. ان کو نہیں ہے, ہم یہ پریکٹیکل نہیں ہے, ہم نہیں پریکٹیکل اس دین پہ عمل کر. چھوڑو, بدنام تو مت کرو کہ کوئی دیکھنے والا دیکھے کہ اچھا یہ ہے اسلام, توبہ توبہ تو اتنا بے ایمان بندہ, یہ اسلام, یہ ان کا معاشرہ ہے. اسلام ایسا معاشرہ دیتا ہے کہ جیسا معاشرہ بنا رکھا گیا ہے. اسلام کے دیے ہوئے معاشرے میں اتنی جہالت ہے, اسلام کے دیے ہوئے معاشرے میں اتنا ظلم ہے, اتنی کرپشن ہے, اس اسلام کے نزدیک بھی نہ ہو. اللہ کے دین کو بدنام مت کرو. اصل تعلیمات اسلام کا بیان بھی کم ہے, لوگ سننے کو تیار نہیں ہیں. توجہ کیجئے گا میری بات پہ, اگر بات کو سمجھ سکے تو. کیوں لوگ زیادہ فضائل سننے کے عادی ہیں اہل بیت کے, لیکن تعلیمات اہل بیت سننے کے عادی نہیں ہیں؟ کیوں؟ چونکہ فضائل سننے سے خود کچھ نہیں کرنا پڑتا سوائے واہ واہ کے, لیکن تعلیمات سننے سے ذمہ داری آتی ہے, وہ اچھی نہیں لگتی. کیوں؟ لہذا اس کی مارکیٹ بھی بہت ہے,
اس پہ محفل بھی بڑی سجتی ہے اور دبتی ہے اور فلان ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی آ کے تعلیمات اہل بیت بیان کرے، ٹھیک ہے نا، اور تو نیند آ رہی تھی ہمیں، شکر ہے ختم ہوئی، عجیب عجیب نام رکھنے شروع مزاج۔ اگر اہل بیت سے عشق ہے تو پھر ان کی ہر چیز سے عشق ہونا چاہیے، بلکہ جو تعلیمات اہل بیت نہ بیان کرے اس سے کہا جانا چاہیے کہ ہم نے ان کو اپنے سب سے بڑے مان لیا رسول اللہ کے بعد، ہم ان کی بات، آپ بتاؤ ہم نے کرنا کیا ہے؟ جو ایماندار ہوتا ہے وہ تو یہ کہتا ہے، جس کو کوئی ذمہ داری دی جائے ان کی طرف سے اور وہ ادھر ادھر چکر دینا شروع ہو جائے، وہ تو ہے ہی بے ایمان، اپنی بے ایمانی کو ایک سپورٹ لے رہا ہے کہ جناب آگے میری سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی تو یہ سارے میرے معاف ہو جائیں گے۔ یہ دین نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو ایسا دین آپ کو نہیں ملے گا۔ اور لا نکلف نفسا الا وسعها سے ایک معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، دیدہ دانستہ نہیں کی لیکن کوئی غلطی خطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ نہیں کرے گا۔ وہ جانتا ہے کوئی جان بوجھ کے کر رہا ہے یا انسانی طور پر جیسے انسان سے خطا ہوتی ہے، اس کے ارادے اور عمد کے بغیر، جان بوجھ کر نہیں، تو پھر خداوند عالم اس پر بھی پکڑ نہیں کرے گا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، یہ دین ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بات کرو بولو تو عدل کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، چاہے تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو جس کی مخالفت میں بات ہو رہی ہو، جس کے خلاف بات جا رہی ہو، بات عدل والی کرو، چاہے سامنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دین ہے، یہ نہیں ہے کہ ساری جھوٹی گواہیاں دے کے پھر عمرہ کر کے بخشوا لو، یہ دین نہیں ہے۔ یعنی گویا کہ اسلام نے خود ہی پہلے ایک شریعت دی، پھر خود ہی اسے کچلنے کے لیے راستے بتا دیے کہ اسے کچل بھی دو تو دوسری طرف سے بیلنس کر لو۔ ایک چیز بیلنس کرتی ہے اور وہ ہے توبہ، خالص توبہ۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے معاف کر دوں گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ توبہ کر کے جو لوگوں کے حق مارے ہوں ان کو واپس کرو، نہ یہ کہ پہلے آرام کھا لو پھر جب ریٹائرمنٹ کا لیٹر آ جائے تو اب اس کے بعد داڑھی بھی بڑی کر لو تو فلان بھی، ٹوپی بھی رکھ لو، تسبیح بھی پکڑ لو، ایک آدھی مسجد بھی بنوا دو اور ایک آدھا افطار کروانا شروع کر دو، کسی یتیم خانے میں چندہ دینا شروع کر دو اور سمجھو کہ باقی اللہ نے معاف کر دی۔ اسلام یہ نہیں ہے، یہ کرپشنز، یہ من گڑت، یہ یہودی یہی کرتے تھے، قرآن بھرا پڑا یہودیوں کی مذمت سے، وہ یہی کرتے تھے۔ اللہ کو حرام کی کمائی سے چندہ نہیں چاہیے، اللہ حرام کی کمائی سے نہیں لیتا، حلال سے کماؤ اور حلال کام میں لگاؤ۔ یہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے، وہ یہی ہے۔ حرام خور کا پیسہ متقی کا پیسہ نہیں ہے، وہ بے ایمانی کا پیسہ، اس کو لگاؤ بھی۔ ائمہ کے واضح فرامین ہے کہ حرام کو اگر کہیں لگائے گا بھی تو کوئی اجر نہیں ملے گا، اور جو چھوڑ کے جائے گا پیچھے وہ اس کا زاد راہ ہوگا جہنم کی آگ کی طرف، جو پیچھے چھوڑ کے بھی جائے گا، ڈھیر لگا کے دولت کے حرام کی اگر گیا ہے تو۔ یہ دین ہے خالص، یہ نہیں اجازت دیتا کہ کرپشن کرے کوئی، کہتا خود بھی مت کرو اور دوسروں کو بھی اگر کر رہے ہیں تو نہی عن المنکر کرو، ان کو بھی روکو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بات کرو تو عدل کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ انصاف کی بات تمہارے رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد سے وفا کرو، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ کیا اللہ کا عہد؟ یہ ساری باتیں تم نے اللہ سے کلمہ جب پڑھا ہے، اسلام کو کہا ہے کہ اسلام میرا دین ہے، تم نے اللہ سے عہد کیا کہ یا اللہ اس دین نے جو کہا ہے وہ کروں گا، جس سے منع کیا وہ نہیں کروں گا، اس سے وفا کرو۔ اس سے مذاق کیوں بنایا ہوا ہے؟ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد سے وفا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ العلی العظیم۔